بہار رمضان بہار رمضان رحمت و برکت کی شان بہار رمضان بہار رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان احمد رضا قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا مزمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان سے ہم جانیں گے شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے گفتگو سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیغام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں عاطف نور صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ درد دل کر عطا مجھے یا رب، درد دل کر عطا مجھے یا رب، درد دل کر عطا مجھے یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھنے گناہ گاروں کی، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام غفار ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دام
دامن مصطفیٰ دیا یا رب دامن مصطفیٰ دیا یا رب دے میرے درد کی دے میرے درد کی دوا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب ہو مال خیر خاتمہ یا رب درد دل کر مولا درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے عاطف نور صاحب۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حمد خدا ہو اور نعت رسول مقبول نہ ہو، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا جناب عبد الرحمن خان صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تمہیں نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آیا آقا اگر، میری لینے خبر آیا آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی، دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی، یہ سبھی
معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو گرما رہے تھے جناب عبد الرحمن خان صاحب۔ میں گزارش کروں گا جناب عاطف نور صاحب سے کہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بڑا پیارا پڑھتے ہیں، مجھے ان کا پڑھنا بڑا پسند آیا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظرین کو پیش فرمائیں۔ مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کا شہر مدینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کا شہر مدینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کا شہر مدینہ نظر میں ہے، اور طوفان نظر میں ہے نا، سفینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے نا، سفینہ نظر میں ہے، تیرا کرم گشاگ مدینہ نظر میں ہے، تیرا کرم گشاگ مدینہ نظر میں ہے، اب میری چشم شوق پہنچتی ہے اس جگہ، اب میری چشم شوق پہنچتی ہے عرش تک، اب میری چشم شوق پہنچتی ہے عرش تک، ارے معراج جانے والے کا زینہ نظر میں ہے، معراج جانے والے کا زینہ نظر میں ہے، معراج جانے والے کا زینہ نظر میں ہے۔ شعر دیکھیے کہ دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، دیکھے جی دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے، مجھ
مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے اور مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بے مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بے محبوب رب محبوب محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے مولا کی رحمتوں کا سفینہ نظر میں ہے صلی اللہ جی صلی اللہ صلی اللہ کا شہر مدینہ نظر میں حضرت سے میں پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے بے حد بے انتہا محبت تھی، تو ان کا یہ عشق رسول، یہ محبت کیسی تھی، ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ویسے تو عشق مصطفیٰ کی اگر بات کی جائے تو سر فہرست جن لوگوں میں شامل ہوتا ہے ہوا جاتا ہے تو ان میں حضرت کا بھی نام بے ہے، شک بے شک، کیونکہ آپ نے جب ان کی عشق رسول کی بات کی تو ہم عشق رسول کو کہاں سے لیں گے اور کیسے لیں گے، تو سب سے پہلے تو ان کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگا لیا جائے کہ ان کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی آیات جو ہے نازل ہوئی، سبحان تو اس اللہ، سے اہمیت حضرت عثمان غنی کی سبحان اللہ، ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بالکل، اور یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا واہ واہ، جی، یہ حضور علیہ السلام سے عشق ہی تھا کہ اسی لیے قرآن میں ان کا ذکر خیر آیا، سبحان اللہ، خیر کے سبحان ساتھ اللہ، ذکر آیا بے ان کا، شک بے شک، اور ان کی عمل کو، یعنی کہ ایک شخص ہوتا ہے نا، اس کا عمل دیکھا جائے، اور جب اس کا عمل دیکھا جاتا ہے تو اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ، جیسے جبرائیل علیہ السلام جنہیں سلام کرنے آئے اور فرشتے جن سے حیا کریں، واہ واہ تو واہ، ان کے یہ معاملات نبی علیہ السلام کے عشق کی ہی وجہ سے بے ہی ہیں۔ شک بے شک، یاد رکھیے کہ یہ ابتدان میں ہی اسلام قبول کرنے والے صحابی رسول ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان تھے، اللہ، کیونکہ ان کی جو دوستی تھی وہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ واہ تعالیٰ، واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ تاجر تھے تو وہ تاجروں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر جو ہے اسلام کی دعوت پیش کی، اور اسی کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کے ساتھ ہی اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ نے جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے کہتے ہیں نا مالداری میں، تو مالدار بہت تھے، واہ،
اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ مکے کے جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں ان میں ان کا نام بھی سر فہرست میں ہوا کرتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر ہیں. عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب آپ فیضیاب ہوئے اور جب آپ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر پڑھی تو یقین جانے ایسی پڑھی کہ پھر کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ بتائیے کہ جب سے تم مسلمان ہوئے ہو, جب سے حضور کے غلام بنے ہو, جی تو اس کے بعد آپ نے اپنے اندر تبدیلیاں کیا پائیں؟ اللہ اکبر. تبدیلیاں کیا پائیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ بڑا نرالا جواب تھا. فرمایا کہ تم مجھ سے تبدیلیوں کی بات کرتے ہو, میں نے جب سے جس ہاتھ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اس ہاتھ کو کبھی گندگی کی طرف نہیں بڑھایا, اللہ اکبر اللہ اکبر, کبھی گندگی کی طرف نہیں بڑھایا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ میری آنکھوں نے جب سے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے تو جب سے عثمان نے ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا, اللہ اکبر, اپنی ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی کیا نہیں عشق دیکھا. مصطفیٰ تو ہے. یہ عشق مصطفیٰ تھا کہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو وہ ہاتھ پھر گندگی کی طرف نہ بڑھا. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ. جب آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک دیکھا تو پھر اس آنکھوں کا یہ عشق ہوا کہ فرماتے کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا, اللہ اکبر. ان کو نہیں دیکھا. تو یہ عشق مصطفیٰ تھا. یقین جانے سر فہرست پر رہا کرتے تھے جب حضور نے فرمایا کہ اسلام کے لیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے اور اتنا جہاد کے لیے مال چاہیے, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست پہ ہوتے تھے. اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں نا, تو آپ مجھے کہیں گے کہ حضرت ہمیں یہ چیز چاہیے. جی اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں گا, میرے دل میں آپ کی محبت ہوگی تو میں آپ کی بات پہ لبیک کہوں گا, سبحان اللہ. فوراً لبیک کہوں گا. لبیک حضرت, آپ نے جو کام کیا وہ حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے, آپ کا کام ہے, بس ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. مسجد نبوی میں حاضر تھے, حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ہی جو ہے باتیں چل رہی تھیں. نبی علیہ السلام نے کہا آج جو جنت البقیع ہے نا, جی اگر مدینہ شریف آپ کا جانا ہوا ہو تو آپ دیکھیں جنت البقیع. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کتنے جو مزارات وہاں پر ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر مدفن ہونا نصیب فرمائے. اللہم آمین. تو جو مسجد نبوی کے ساتھ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے, جی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اب جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تعداد بڑھتی ہے, جب لوگ بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں خریدی جاتی ہیں, جیسے کہ کچھ پارکنگ کی چیزیں ہوں. جی جیسے کہ اگر ہم نے ایک مسجد بنائی, اب اس میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہو تو پھر کیا کریں گے کہ کہیں گے کہ حضرت ہم نے یہ جو ہے ہم نے جگہ خریدنی ہے, یہ کرنا. تو حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھ کر یہ عرض گزار ہوئے کہ حضرت یہ جو وہ جگہ ہے میں دیکھ آیا ہوں اور وہ ہم نے جو ہے خریدنی ہے, پرچیز کرنی ہے اس کو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صف میں ہی موجود تھے. آپ نے اپنی گردن جھکائی اور جو ہے جھکا کے سب باہر نکلنا چاہا. تو حضور کی جب نظر کرم ان پر پڑی تو فرمایا کہ عثمان کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے ابھی حکم دیا کہ وہ فلاں جگہ خریدنی ہے, میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں, میں صرف اسے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا دیکھنے جا رہے ہیں, اچھا جاؤ دکھاؤ. جی اب جب دیکھنے گئے اور جب واپسی آئے نا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ وہ جگہ دیکھا ہے, آپ نے دیکھ لی وہ جگہ؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ جگہ دیکھ بھی لی اور وہ خرید بھی لی. اللہ اکبر. یعنی کہ ناظرین کرام, آپ سماعت فرما رہے ہیں, حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے علم کی روشنی ہمارے قلوب میں منور فرما رہے ہیں. حضرت دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ جیسا آپ بتا رہے تھے, تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت, کیا سخاوت ہے, کیسا عالم ہے, یہ کس طرح کی سخاوت کیا کرتے تھے ہمارے ناظرین کرام؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. سخاوت کو تو عالم یہ تھا کہ اتنی سخاوت کیا کرتے تھے. اچھا یاد رکھیے گا کہ مالدار الگ ہوتا ہے اور سخی الگ ہوتا ہے.
جی جو مالدار ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، اور جو سخی ہوتا ہے وہ مالدار نہیں ہوتا. بالکل اس کی مثالیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ جو مالدار ہوتا ہے نا اس میں کبھی کبھی سخاوت نہیں پائی جاتی، وہ دینے میں کنجوسی کر جاتا ہے. مگر جو سخی ہوتا ہے وہ جمع نہیں کرتا، واہ واہ مالدار واہ جمع کرنے میں لگا واہ رہتا ہے. واہ. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایسی سخاوت تھی کہ آپ نے اسلام پر کئی بار اپنا جو ہے مال دے کر حضور سے جنتیں خریدی. سبحان اللہ حضور سبحان اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے علیہ جنتیں وسلم. خریدی. ایک واقعہ میرے یاد آیا مجھے، میں آپ کے گوشگوار کرتا ہوں، گزار کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ 4 دن ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ شریف سے جو ہے باہر تشریف لے گئے تھے. 4 دن کے بعد جب حاضر ہوئے جی تو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر نماز ادا کی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر جو ہے کچھ کمزوری کی علامات ہیں. 4 دن ہو گئے. اب چونکہ ادب تھا، حضور سے تو پوچھنا گوارا نہ کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر کمزوری کی علامات کیا ہے، کیسی ہیں؟ جی کہا مجھے تو نہیں پتا، آپ جائیں اور گھر سے پوچھ لیں. جی حضور علیہ السلام کے گھر پر حاضر ہوئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کون؟ فرمایا غلام حاضر ہے. غلام. اللہ. حضرت عثمان نے اپنا نام لیا. فرمایا کہ میں نے آج 4 دن بعد مدینہ منورہ لوٹا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر جو ہے کمزوری کی علامات ہیں، کچھ کمزوری کی علامات ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سونے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی. اللہ اکبر. 4 دن ہو گئے انہوں نے روٹی نہیں کھائی ہے، 4 دن سے روٹی نہیں کھائی. اب یہ سننا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلک گئے اور بھاگے اپنے گھر کی طرف گئے اور اناج اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ رکھا. غلام نے کہا کہ حضرت ہمیں دے دیجئے، ہم لے جاتے ہیں. کہا نہیں، یہ ڈیوٹی میری ہے، میں لے کے جاؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کے گھر پر حاضر ہوئے، پھر دستک دی. فرمایا کہ اماں آپ ذرا پردے میں نہیں ہو جاتی، آپ پردے میں ہو جائیے. حضرت عائشہ پردے میں چلی گئیں اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ شہزادے تھے. یہ ایک ہوتا ہے نا جسے وہ رئیس باپ کے رئیس بیٹے تھے، جی جنہوں نے کبھی خود پانی وغیرہ جو ہوتا اٹھ کے بھی نہ پیا ہو، تو ایسے ناز و نخروں میں پلے ہوئے تھے. تو خود گھر میں حاضر ہوئے، خود آگ جلائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو پھونک مارتے تھے نا، آگ جلانے کے لیے پھونکے مارتے تھے، تو آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سے جو ہے دھواں نکل رہا ہوتا تھا. تو آپ نے جو ہے وہ سالن بنایا، آپ نے روٹیاں بنائی. جب روٹیاں بنائی تو آپ کے ہاتھ جو تھے وہ جل گئے. اور جب یہ سب کچھ اہتمام ہو گیا تو پھر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ گھر تشریف نہیں لاتے، آپ آئیے گھر آئے. گھر آ کر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالن روٹی پیش کیا. اور جب آپ نے اپنا پہلا لقمہ لیا نا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اللہ اکبر. اللہ. آنسو جاری ہوئے تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں 600 اشرفیاں جو ہے حاضر کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مال کا میں نے کیا کرنا ہے جو آپ پر نہ لگے، جو آپ کو جو ہے ہم دے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا. اور جب وہاں سے آپ پلٹے نا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول فرما لیا تو ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہاتھ اٹھا کر یہ اپنے رب سے دعا مانگی یا اللہ حضرت عثمان سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. سبحان اللہ. سبحان تو بھی راضی ہو جا. سبحان اللہ. تو سبحان ایسے کئی واقعات ہیں جن کے ذریعے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا دل جیتا. نہ کہ حضور کا دل جیتا، اللہ کو بھی اس کی وہ اتنی پسند آئی نشانیاں کہ قرآن میں بھی ان کے واقعات بیان کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت ہی مختصر ہے اور ان کی شان تو وراء الورا ہے، اتنی عظیم شان ہے کہ ہم ایسے سینکڑوں پروگرام بھی کر دیں تو ان کی ہم
شان کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت آخری سوال، ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن اس کو مختصراً ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے کہ یہ شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مربع میل کے جو ہے نا حکمران تھے، بے شک۔ آپ امیر المؤمنین تھے، اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ چونکہ مسلمانوں کی ہسٹری میں یہ چلتا آیا کہ لوگ ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، بے شک۔ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔ آپ نے کربلا کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے 3 دن تک پانی بند رکھا، جی۔ مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 40 دن تک پانی بند رکھا، اللہ۔ 40 دن تک پانی بند رکھا آپ کے اوپر، اور آپ کو ایک گھر کے اندر قید کر لیا گیا، لوگوں نے پہرا لگا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے صرف اشارہ کریں، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، وہ جو بلواری ہیں وہ بہت کم ہیں، جی۔ کچھ ہی 100 ہوں گے، آپ صرف اشارہ کریں تو ہماری تلواریں ان کو جو ہے واصل جہنم کر دیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ حضور کے مدینہ کے اندر خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا۔ تو آپ نے منع فرمایا، فرمایا کہ آپ یہ حکومت ہی چھوڑ دیں، کچھ حکومت چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ یہ اس حکومت کی مجھے لالچ نہیں ہے، مگر میں حکومت چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں ایک قمیض پہنائی جائے گی اور وہ تم سے اتاری جائے گی، تو اتارنا نہیں، تو اس لیے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ جو ہے یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں کچھ دن کے لیے۔ تو فرمایا کہ میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں مدینہ چھوڑ کر مکہ نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شہادت کا معلوم تھا۔ فرمایا تھا کہ اگر تم ان سے لڑ بھی لوگے نا تو اس کے بعد بھی یہ مجھے شہید کر دیں گے، اس کے بعد بھی یہ مجھے شہید کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے اس شہادت کے اوپر مدینہ میں خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب مروں میں شہید کیا جاؤں تو حضور کا جو ہے مدینہ میں شہید کیا جاؤں میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ مظلوم شہید ہے، 40 دن تک آپ پر جو ہے پانی بند رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے اپنے شہزادوں کو جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے تعینات کیا، حسنین کریمین کو، کہ آپ جو ہے اپنی تلواریں لے کر ادھر کھڑے ہیں اور آپ کے خالو جان پر کوئی حملہ نہ کرے۔ وہ تو سیدھی بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ ایمان والوں کو جب بھی دیکھا جائے تو ان کے اوپر پیچھے سے ہی وار کیے ہیں، اور وہ بھی بلواری بھی وہ پیچھے سے ہی گھر میں گھس کر جو ہے جس نے شہید کیا تو انہوں نے کیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا۔ مگر ایک واقعہ جو ہے میں نے دعوت اسلامی کی کتاب ہے کرامات عثمان غنی، تو اس کے اندر پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا اور جو ہے اس کو دیکھا گیا کہ وہ رگڑتا رگڑتا صرف یہ بات کہتا تھا کہ ہائے میں جہنم میں گیا، ہائے میں جہنم میں گیا، ہائے میں جہنم میں گیا۔ تو حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور دونوں پاؤں نہیں تھے، اور وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھا، اور وہ زمین پر رگڑتا رگڑتا رگڑ رہا تھا، اور وہ جو ہے یہ بات کہتا تھا کہ میں جہنم میں گیا، میں جہنم میں گیا، میں جہنم میں گیا۔ تو اس سے پوچھا اے شخص تو ایسا کیوں کہتا ہے، کس لیے کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے پیچھے سے داخل ہوئے تھے، تو میں نے کیا تھا، میرا اس میں یہ تھا کہ میں نے ان کی جو زوجہ تھیں ان کو جو ہے ان کے بال پکڑے تھے، ان کے بال پکڑے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہاں پر اس وقت مجھے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ لے لے، تیرے دونوں ٹانگ تیرے سے ضائع کر دے، تو نابینا ہو اور تو جہنم میں جائے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی ہے، میرے ہاتھ بھی چلے گئے، میرے پاؤں بھی چلے گئے، اور میری آنکھیں بھی چلی گئیں، اب بس اور بس صرف یہی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے شہید کیا ان کا تو انجام ہی عبرتناک ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کو ان کا منع کر دیا جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا،
मना कर दिया कि मैं ऐसे शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तो हज़रत उस्मान गनी को इस तरह से शहीद किया। और याद रखिए कि जो शहीद होता है, जहाँ पर शहीद होता है, वो क़यामत तक के लिए उसकी गवाही देती है। और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया गया तो आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे और आपका खून मुबारक जो है वो कुरान मजीद पर भी गिरा। और ये वो कुरान मजीद जो है, देखिए याद रखिएगा कि ये वो कुरान है जिसको पढ़कर जो हाफिज़ बनते हैं, इस पर अमल करते हैं, वो जन्नत में जाएंगे। और ये क़यामत के दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शान बयान कर रहा होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका। गुफ्तगू तो अभी बहुत हो सकती है हज़रत उस्मान गनी की शान पर, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।